بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 14ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی 13 ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جنگ احد میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے ایک چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب انہوں نے آپ کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں اور آپ کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ سے کیا۔ اس پر آپ نے پھر فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ پھر جب اس کے لیے زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اپنی تلوار نکالی اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا اور تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ ناظرین، اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاشہل کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی قوم بنی عبد الاشہل آپ کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تو اسے بھی اسلام کے لیے رغبت محسوس ہوئی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی تو اسے زخموں سے چور دیکھ کر انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کے بغیر ہی لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ناظرین، مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا مگر وہ نگل نہ سکی۔ لاشوں کو مسلح کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت بہت خستہ تھی۔ البتہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ حضرت علی ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تو آخر وادی کے درمیان میں آپ کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا
اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا، اس پر آپ خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہ کی لاش پر روئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ باقی شہداء کو اس طرح کفن دیا گیا کہ ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا جس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، بالکل تر و تازہ تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ چنانچہ لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کدال لگ گئی تو پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی مہک آ رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا تھا، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام کیا اور فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر سے دنیا میں لوٹا دے تاکہ ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ ناظرین، غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ اس طرح جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل سے منع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، غزوہ احد کے دوسرے ہی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ میں یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دراصل یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے۔ احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی۔ لشکر آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ حمر الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا اور وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ بھی مدینہ واپس لوٹ گئے۔ اس مہم کو غزوہ حمر الاسد کہا جاتا ہے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی تھی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ضروری معاملہ میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔
آپ کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے آپ پر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا، چنانچہ فوراً اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اس سازش سے آپ کو باخبر کیا۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس آ گئے۔ پھر آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ نے کلمہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہذا جہاد کی تیاری کرو۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور شام کے وقت بنو نذیر کی بستی پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے اور پتھر گرانے لگے۔ چنانچہ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک کنبے میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا، اس نے ایک تیر آپ کے کنبے کی طرف پھینکا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے کنبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو اس غزول کے پیچھے لگا دیا۔ آخر حضرت علی غزول کا سر اتار کر لے آئے۔ چنانچہ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئیں، لیکن منافق عبداللہ بن ابی کی یہودیوں کو کوئی مدد نہ پہنچی۔ آخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی اس پر لاد لیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنی نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع، بدر ثانی اور غزوہ دومۃ الجندال پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگر پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مسلک پیش آیا۔ قبیلہ بنو مسلک کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی زرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مسلک کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمے جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برہ بولی، وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برہ بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو سونا ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہو گئیں۔ بعد میں ان کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ 2 خوبصورت اونٹ وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی فدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ آپ نے فرمایا،
اور وہ 2 اونٹ جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو۔ حارث بن زرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا، اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مسلک کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیہ کے چھوڑ دیے گئے۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ واپس جاتے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ جب واپس آ رہی تھیں تو ان کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا اور اس کی تلاش میں ان کو دیر ہو گئی۔ جب ہار ملا اور واپس آئیں تو لشکر وہاں سے آگے جا چکا تھا، کیونکہ لشکر کو یہ لگا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اونٹ پر رکھے اپنے ہودج کے اندر ہی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پر بیٹھ گئیں، یہ سوچ کر کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ لشکر میں موجود نہیں ہیں تو وہ واپس آئیں گے انہیں تلاش کرنے۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی اور سو گئی۔ صفوان سلمہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے، چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے تو دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر آپ جاگ گئیں۔ حضرت صفوان حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا اور اپنی اونی کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ امی عائشہ صدیقہ اونٹ پر سوار ہو گئیں اور کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر جب لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ پھر جب لشکر مدینہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی اس بات کو شہرت دینے لگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مدینہ آ کر میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے، اور آپ کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو ام مستہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور پھر بخار ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر آؤں؟ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ جب ماں باپ کے گھر پہنچی تو والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خامن کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً اوپر والے حصے سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی، والد بھی رونے لگے۔ اس رات میں بھی روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ، مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی۔ میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ میرے بارے میں رسول اللہ کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ پر وحی کے اثار محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے اثار ظاہر ہوتے تھے۔ آخر وحی کے اثار ختم ہوئے اور اس وقت آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ ناظرین، اللہ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اسے سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریحاً جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا۔ جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیب نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے۔ سورہ نور آیات 11-20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نے کہا، آپ ان الفاظ میں دعا کریں، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔